من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ۔ دوستوں، یہ الفاظ، یہ سٹیٹمنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ جو انہوں نے غدیر خم کے مقام پر دیا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو دوستوں، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم اس خطبے کی اہمیت کو اور اس کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستوں، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے سے آگے اس کو شیئر کریں۔ 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری حج یعنی حجۃ الوداع پرفارم کرنے کے بعد ایک مقام پر سٹے کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تمام قافلوں کو اسی مقام پر سٹے کرنے کا کہتے ہیں۔ دوستوں، یہاں تک کہ جو قافلے آگے نکل چکے تھے ان کو بھی اسی مقام پر واپس بلایا جاتا ہے اور ان کو بھی وہاں رکنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ مقام تھا غدیر خم کا، اور پھر اس مقام پر ایک تاریخ ساز خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، اس خطبے کو آج غدیر خم کے خطبے کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دوستوں، اسلام کے دو بڑے فرقے ہیں، جن میں سے ایک فرقہ شیعہ فرقہ ہے جس کی بنیاد ہی اس خطبے پر ہے، اور دوسرا فرقہ سنی فرقہ ہے۔ دوستوں، سنی فرقے میں آج بھی میجورٹی ایسے عالم دین اور فرقہ پرست مولویوں کی ہے جو آج کی تاریخ تک اس خطبے کی اہمیت اور حقیقت کو ہم سب سے چھپاتے آئے ہیں اور لوگوں کو سچ نہیں بتاتے، کیونکہ اس خطبے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے عقائد کے خلاف ہیں۔ تبھی یہ لوگ اس خطبے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ضعیف روایات کا سہارا لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ عالم دین نے تعصب کی عینک کو اتار کر اس خطبے کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھا اور لوگوں تک پہنچایا، تبھی عوام الناس میں اس کی حقیقت کھلی۔ دوستوں، اللہ نے تو آپ کو اور مجھ کو مسلمان بنایا ہے، لیکن یہ ہم لوگ ہیں جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، نہ کہ کسی فرقے کی، اور ایک مسلمان کے لیے اس کی تعلیمات اور احکامات کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے قرآن و حدیث۔ تو دوستوں، آج ہم بھی اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے تعصب کی عینک اتار کر آج کی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ دوستوں، یہ آپ کی اور میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حق کو جانیں، حق کو سمجھیں اور دوسروں تک حق پہنچائیں، پھر چاہے وہ آپ کے فرقے یا سوچ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلام بھی ہم کو یہی سبق دیتا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جس میں غدیر خم کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک قرآن کے بعد دو ہی بہت مستند احادیث کی کتابیں ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، اور ان دونوں ہی کتابوں میں اس واقعے کا یا اس خطبے کا ذکر موجود ہے۔ ان کتابوں میں اس واقعے کا اتنے تواتر سے ذکر ہے کہ تمام ہی فرقے اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ دوستوں، قرآن اور احادیث میں ایک ہی بیسک فرق ہے کہ قرآن آج تک انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے، جبکہ احادیث کو ان کے مفہوم کے لحاظ سے محفوظ کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر ایک ہی حدیث کو مختلف اصحاب رسول نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے، لیکن ان تمام احادیث کا مفہوم ایک ہی ہے، اسی لیے ہم لوگ اس طرح کی احادیث کو صحیح کنسیڈر کرتے ہیں۔ جیسا کہ غدیر خم کے ریفرنس میں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام صحابیوں کو یا تمام ان لوگوں کو جن کے سامنے یہ خطبہ دیا گیا، خطبہ لفظ با لفظ سب کو یاد رہ جائے، کیونکہ دوستوں، اس دور میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی تو اویلیبل تھی نہیں کہ اس خطبے کو ریکارڈ کر لیا جاتا۔ اسی لیے ہم کو اس خطبے کے حوالے سے مختلف احادیث ملتی ہیں جن کو مختلف اصحاب رسول نے روایت کیا ہے، لیکن ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ان احادیث کی طرف جانے سے پہلے ہم ایک دفعہ اس خطبے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نفس کی شر انگیزیوں اور اپنے کردار کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھے بہت جلد اس کے پاس سے بلاوا آئے گا اور میں اس کے بلاوے پر لبیک کہوں گا۔
میں تم سے پہلے حوض کوثر کے کنارے حاضر ہوں گا اور تم اسی حوض کے کنارے میرے پاس لائے جاؤ گے۔ بس دیکھو کہ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو۔ ثقل اکبر کتاب اللہ ہے اور میری اطرت ثقل اصغر ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں بلند کیا اور اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، کیا میں تمہاری نسبت تم پر مقدم نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند متعال میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، بس جس کا میں ولی ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا، اے اللہ تو اس شخص کو دوست رکھ اور اس کی سرپرستی فرما جو علی کو دوست رکھتا ہے اور اسے اپنا مولا اور سرپرست مانتا ہے، اور اس شخص سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہے، اس کی مدد اور نصرت فرما جو علی کی مدد اور نصرت کرتا ہے، اس شخص کو اپنی حالت پر چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، حاضرین اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دیں۔ تو دوستوں، آپ نے اس خطبے کو سنا۔ اس خطبے سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ تواتر سے جو اوتھینٹک احادیث ملتی ہیں وہ صحیح مسلم کے اندر ملتی ہیں، اور ان احادیث کا نمبر 6225 سے 6228 تک ہے۔ تو دوستوں، اگر اس حدیث پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں تو یہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ 3 تابعین حضرت زید بن ارقم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کا شمار ان صحابیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے شروع کے دور میں اسلام قبول کیا تھا، اور وہ تابعین زید بن ارقم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ زید، آپ ہم کو کوئی اللہ کے نبی کی حدیث سنائیں۔ اس پر زید بن ارقم ان تابعین سے کہتے ہیں کہ میری عمر ہو گئی ہے، مجھے کچھ زیادہ احادیث تو یاد نہیں، لیکن ایک حدیث جو مجھے یاد ہے وہ میں تم کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان خم کے ایک مقام پر رکے اور ایک عظیم الشان خطبہ فرمایا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کری، پھر ہم لوگوں کو واز و نیاز کیا، اور پھر فرمایا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب مجھے اللہ اپنے پاس واپس بلا لے گا، کہ میں تم لوگوں کے درمیان 2 بہت اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی ہے اللہ کی کتاب قرآن، جس میں نور ہے، جس سے تم رہنمائی حاصل کر سکتے ہو، اور دوسری میری اہل البیت، اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ بہترین رویہ رکھنا اور ان کو تکلیف مت پہنچانا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے اپنے خطبے میں 3 دفعہ دہرائی۔ زید بن ارقم کی یہ بات سن کر ان تابعین میں سے ایک تابعی نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اہل البیت سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا اس میں ان کی بیویاں شامل ہیں؟ اس سوال کے جواب میں زید بن ارقم نے فرمایا کہ بالکل اہل البیت میں ان کی پاک بیویاں شامل ہیں، لیکن ادھر اس اہل البیت کا ذکر ہو رہا ہے جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ پھر زید بن ارقم نے فرمایا کہ علی، عقیل، جعفر اور عباس کی اولادیں۔ اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں سمجھیں تو اس سے مراد حضرت علی اور ان کے تمام بھائی اور ان کی آل اولاد اہل البیت میں شامل ہیں۔ اہل البیت کو مزید ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ہمیں آیت مباہلہ یعنی سورہ عمران کی آیت نمبر 61 کو تھوڑا سا دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا۔ تو دوستوں، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی پادریوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم ایک کھلے میدان میں بیٹھیں گے جس میں ہم اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کو لے کے، اور پھر دونوں اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں گے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو اور اللہ جھوٹوں کو تباہ کرے۔ تو دوستوں، اگر ہم اس موقع پہ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کن فیملی ممبرز کے ساتھ اس میدان میں پہنچے؟ وہ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ، اپنے بھائی اور داماد امام علی، اپنے نواسے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ اس مقام پر پہنچے۔ تو ان چہروں کو دیکھ کے نجران کے عیسائی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی چہرے ہیں جو سچے ہیں، اور اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہم سب تباہ ہو جائیں۔ تو دوستوں، اس واقعے کو دیکھ کے ایک اور چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل اہل البیت یہی لوگ ہیں۔ دوستوں، ہم نے بچپن سے لے کے آج تک یہ تو ضرور سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پہ جو خطبہ دیا اس کے اندر فرمایا کہ میں مسلمانوں کے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، جبکہ دوسری طرف یہ کبھی نہیں سنا کہ غدیر خم کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے وہاں فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت
یعنی اپنی اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یہ چیز اللہ کے نبی نے اس موقع پہ 3 دفعہ فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ ان کے معاملے میں اللہ کا خوف کھانا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک برتنا۔ لیکن دوستوں، اگر ہم ہسٹری کے اوراق کو پلٹیں اور اس میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اہل البیت پہ کس کس طرح کا ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ اور دوستوں، یہاں مجھے سورہ النجم کی ایک آیت بھی یاد آ رہی ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا، اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی۔ تو دوستوں، اس وقت اس پوائنٹ پہ سورہ نجم کی اس آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی، اور اس کے باوجود اس وقت کے مسلمان اور آج کے مسلمان بھی اس بات کو بھول گئے ہیں، اور وہ اہل البیت کے ساتھ ایک طریقے کا بغض رکھتے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو کس طرح امام علی علیہ السلام کی شہادت بنو امیہ کی طرف سے کی گئی، پھر ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کو کس طرح شہید کیا گیا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو ان کے خانوادے کے ساتھ کربلا کے صحرا میں شہید کر دیا گیا۔ اور یہ ظلم کی داستان صرف ان 3 شہداء تک نہیں رکی، اس کے بعد کربلا کے موقع پہ جو امام زین العابدین، کیونکہ اس وقت بیمار تھے، وہ بعد میں بچ گئے، اور ان سے جو آل چلی ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا گیا، ان کو بھی شہید کیا بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں، اور یہاں تک کہ آپ کی نسل میں سے آخری امام مہدی کا ابھی ظہور ہونا باقی ہے، اور پھر سے شاید امام مہدی کے ظہور کے بعد اہل بیت کے دشمن پھر سے اسی طرح اکٹھے ہوں گے اور ان کے خلاف بھی جنگ و جدل برپا کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح امام علی کے خلاف بنو امیہ نے جنگ و جدل برپا رکھا تھا۔ اب ادھر بینگ اے مسلم ہم کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمارے نبی ہم کو کیا حکم دے کے گئے تھے اپنی اہل البیت کے حوالے سے، اور ہم سے مراد کہ ہم مسلمانوں نے، جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، ہم نے کیا کیا ظلم نہیں کیے، اور آج بھی اہل البیت کا ذکر ہم اس طرح نہیں کرتے، ان کی شان اس طرح بیان نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک طریقے کا بغض اور عداوت ہے جو آج کی تاریخ میں بھی ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے۔ تو دوستوں، ہم کو تعصب کی اینک اتار کے اہل بیت کے فضائل کو سمجھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور حق بات کہنے میں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت شاید ہمارے دین کا بنیادی فریضہ ہے، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خالی میری بات پہ عمل نہ کریں، آپ اس چیز کو پڑھیں، خود اس پہ اسٹڈی کریں، اور پھر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو دوستوں، غدیر خم کے خطبے کے اکارڈنگلی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ہمیں اہل بیت کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی تعصب کی اینک کو اتار کر ایک سائٹ پہ رکھیں اور اہل بیت کے فضائل اور ان کی اہمیت کو اسٹڈی کریں اور جاننے کی کوشش کریں۔ جانے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کوئی بھی کامنٹ یا فیڈ بیک ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔